السلام علیکم۔ منیر احمد یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج میں جس شخصیت کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ پنجاب کی سب سے بڑی دشمنی نبھانے والی شخصیت ہے، جن کی بہت سے گروپوں سے دشمنی تھی اور اسی دشمنی میں دونوں طرف سے سینکڑوں کے قریب لوگ بھی قتل ہوئے۔ اس شخص کا نام چودھری الیاس جٹ عرف الیاسا چونٹیا ہے۔ معزز دوستو، میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ان کا چونٹیا نام کس طرح پڑا۔ معزز دوستو، چودھری الیاس کے بارے میں جو بھی معلومات میں آپ کو بتاؤں گا وہ حقیقت پر مبنی معلومات ہوگی، جو کہ آپ کو ایسی معلومات کسی سوشل میڈیا سائٹ پر نہیں ملے گی۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ان کی زندگی میں پیش آنے والے موجزانہ واقعات کے بارے میں آپ کو بتا سکیں۔ معزز دوستو، اپنے چینل پر بندیشہ خاندان کی ویڈیوز پہلے اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ یہ ساری معلومات ان کے قریبی ذرائع سے حاصل کی گئی ہے، جو کہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، نیز ہماری کاوشوں کا صلہ ویڈیو کو لائک کر کے دیا کریں۔ معزز دوستو، چودھری الیاس جٹ کے چھوٹے بھائی چودھری شہید بندیشہ کی زندگی پر میں پہلی ہی ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اگر کسی دوست نے چودھری شہید پر بنائی گئی میری ویڈیوز نہیں دیکھی تو نیچے ڈسکرپشن میں ویڈیوز کا لنک دیا ہے، ادھر سے آپ چودھری شہید کی زندگی کے بارے میں جان سکیں گے۔ معزز دوستو، چودھری الیاس جٹ انڈیا کے شہر امرتسر میں دسمبر 1938 میں پیدا ہوئے۔ جب وہ 9 سال کے تھے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ چودھری الیاس جٹ کی دشمنی وڑائچ اور لگ گروپ کے علاوہ اور بہت سے گروپوں کے ساتھ تھی۔ اس دشمنی میں سینکڑوں کے قریب لوگ قتل ہوئے تھے، جبکہ چودھری الیاس کے لیے شوٹ کے آرڈر بھی جاری ہو گئے تھے۔ چودھری الیاس جٹ کے مخالفین نے چودھری الیاس جٹ کو قتل کرنے کے لیے مختلف اقسام کا اسلحہ استعمال کیا، جس میں راکٹ لانچر، ہینڈ گرنیڈ اور اس وقت کی جدید رائفلیں شامل ہیں۔ معزز دوستو، چودھری الیاس جٹ گوجراں کے گاؤں چک 364 جیم بے کے رہائشی تھے۔ اسی چک کے نام کی وجہ سے چودھری الیاس جٹ کا نام الیاسا چونٹیا پڑا تھا۔ ان کے والد کا نام چودھری بشیر جٹ تھا۔ ان کے 3 بھائی تھے جن سے چودھری الیاس کی دشمنی تھی وڑائچ اور لگ گروپ، وہ بھی گوجرا کے ہی رہائشی تھے۔ وڑائچ گروپ کے سربراہ چودھری اصغر وڑائچ تھے، جس کے 3 بیٹے تھے، چودھری امجد وڑائچ، چودھری خالد وڑائچ اور چودھری بلال اصغر وڑائچ۔ چودھری امجد وڑائچ پاکستان نیشنل مسلم لیگ کے مرکزی چیئرمین تھے، جبکہ چودھری خالد وڑائچ مسلم لیگ نون کے MNA اور جبکہ چودھری بلال وڑائچ اس وقت PTI کی ٹکٹ سے MPA ہیں۔ وڑائچوں کا کاروبار ٹرانسپورٹ کا ہے اور جبکہ بندیشہ خاندان زمینداروں سے منسلک ہیں۔ دونوں خاندان سیاست سے بھی منسلک ہیں، جو کہ پنجاب کی سب سے بڑی دشمنی رکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ دشمنی چڑراہٹ کی وجہ بنی اور کچھ لوگوں کے مطابق یہ دشمنی سیاست کی وجہ بنی۔ معزز دوستو، وجہ جو بھی ہو، اس دشمنی کی وجہ سے سینکڑوں لوگ دونوں طرف سے قتل ہو گئے تھے۔ کہا جاتا ہے وڑائچ گروپ شاطر تھا جبکہ بندیشہ گروپ بہادر تھا، جو کہ سیاست میں آنے کے بعد مزید طاقتور ہو گئے تھے۔ دونوں گروپوں کے پاس اس وقت کے خطرناک اشتہاری تھے جو پناہ لینے ان کے ڈیرے پر آیا کرتے تھے اور وقت پڑنے پر انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ اس وقت کے اتنے خطرناک اشتہاری تھے جو پولیس کو انتہائی خطرناک مقدمات میں مطلوب ہوتے تھے۔ پولیس کے علم میں ہوتا تھا فلاں اشتہاری فلاں کے ڈیرے پر ہے، مگر سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے پولیس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ان کو ڈیرے سے جا کر گرفتار کر سکے۔ فیصل آباد میں یہ بات مشہور تھی کہ چک 364 سے بدماشی کے لائسنس جاری ہوتے ہیں۔ معزز دوستو، اس دشمنی کا آغاز تب ہوا جب وڑائچوں نے چودھری الیاس کے والد چودھری بشیر جٹ کو اغوا کر کے بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ اس قتل کا پرچہ چودھری اصغر اور لگ گروپ کے خلاف درج ہوا تھا۔ چودھری الیاس جٹ عرف الیاسا چونٹیا، جو کہ گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا، اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اس دشمنی کو آگے بڑھایا۔ کافی دنوں کی رہکی کے بعد چودھری الیاس جٹ نے چودھری اصغر وڑائچ کو تب قتل کیا جب وہ اپنے گھر کے بغیچے میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ قتل کی واردات اتنی منظم تھی کہ چودھری اصغر وڑائچ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ چودھری الیاس جٹ عرف الیاسا چونٹیا نے ٹریکٹر ٹرالی میں گندم کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر گھر کا معائنہ کیا
قتل کے بعد فیصل آباد شہر میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس قتل کے بعد فیصل آباد میں خون کی ایسی ہولی کھیلی گئی جس کی باز گشت آج بھی سنائی دیتی ہے۔ چودھری اصغر وڑائچ کے قتل کے بعد وڑائچ گروپ کی کمان چودھری حق نواز نے سنبھال لی، جو کہ پولیس کے محکمہ میں ڈی ایس پی تھے۔ وڑائچ گروپ کی کمان سنبھالنے کے بعد انہوں نے پولیس کے محکمے کو خیر بات کہہ دیا اور اپنی پوری کی پوری توجہ گروپ کو اوپر لے جانے پر لگا دی۔ انہوں نے چودھری الیاس کو قتل کرنے کی پلاننگ شروع کر دی۔ چودھری حق نواز نے چودھری الیاس پر انتہا کے قاتلانہ حملے کروانے شروع کر دیے، مگر وہ ہر دفعہ خوش قسمتی سے محفوظ رہتے۔ چودھری حق نواز نے چودھری الیاس جٹ کے گھر اور ڈیرے پر ہینڈ گرنیٹوں سے حملہ کر دیا اور ڈیرے کو آگ لگا کر مسمار کر دیا، مگر خوش قسمتی سے وہ اس حملے میں بھی محفوظ رہے۔ اس کے بعد چودھری الیاس نے بدلہ لیتے ہوئے چودھری حق نواز کو ایک کلب کے باہر فائرنگ کر کے قتل کروا دیا۔ کہا جاتا ہے اس قتل میں حق نواز کے کسی دوست کا ہاتھ تھا، جس نے چودھری الیاس کو حق نواز کی مخبری کی، اور اسی دوست کے کہنے پر چودھری حق نواز نے اپنے گن مینوں کو اپنے دوست کے گھر چھوڑ کر کچھ اور دوستوں کے ہمراہ رات کے کلب چلے گئے اور ادھر فائرنگ میں قتل ہو گئے۔ چودھری الیاس جٹ کو اپنے باپ کے قتل کے بدلہ لینے میں سزائے موت ہو گئی، جو کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں سزائے موت عمر قید میں تبدیل ہو گئی، جو کہ بعد میں عمر قید بھی ختم کروا کر باہر آ گئے۔ چودھری الیاس جٹ کو بینظیر کا قریبی ساتھی مانا جاتا تھا۔ جب بینظیر کی دور حکومت آئی تو تمام عمر قید کی سزا پانے والے قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا، جس میں چودھری الیاس جٹ بھی تھے۔ اس حکم کے بعد چودھری الیاس کی سزا بھی معاف ہو گئی۔ معزز دوستو، چودھری الیاس جٹ نے 1990 میں سیاست کا آغاز کیا۔ چودھری الیاس جٹ نے پہلا الیکشن چودھری نذیر کوستانی کے مقابلے میں لڑا۔ وہ مسلم لیگ نون کے مضبوط امیدوار تھے۔ چودھری الیاس جٹ پیپل پارٹی کے امیدوار تھے۔ چودھری الیاس جٹ کا کہنا تھا انہیں 1990 کا الیکشن ایک پلاننگ کے تحت ہرایا گیا تھا۔ اس کے بعد چودھری الیاس 1993 اور 1997 میں قومی اسمبلی کے الیکشن جیت گئے۔ وہ 2 دفعہ MNA رہ چکے ہیں۔ چودھری الیاس جٹ سادگی کی اعلیٰ مثال تھے، نہ پینٹ کوٹ نہ ٹائی وغیرہ لگاتے۔ جس طرح وہ ڈیرے پر کرتا اور دھوتی میں رہتے، ویسے ہی اسمبلی میں جاتے تھے اور اسمبلی میں پنجابی میں بات کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا پتہ نہیں کیوں لوگ احساس کمتری کا شکار ہیں، اردو اور انگلش بول کر پتہ نہیں کیوں لوگ اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چودھری الیاس جٹ امریکہ کے خلاف بیان دینے میں اول تھے اور وہ پرویز مشرف کے بھی خلاف تھے۔ کھانے میں چاول پسند کرتے تھے اور ان کا کہنا تھا اگر وہ کسی شخصیت سے متاثر ہیں تو وہ مولانا آزاد ہیں۔ معزز دوستو، چودھری حق نواز کے قتل کے بعد چودھری امجد وڑائچ نے وڑائچ گروپ کی کمان سنبھالی اور چودھری الیاس پر بے تحاشا حملے کروانے شروع کر دیے۔ حملے اس قدر شدت سے تھے کہ انہیں گوجرا چھوڑنا پڑ گیا اور وہ فیصل آباد کے قریبی گاؤں چک 66 میں رہائش پذیر ہو گئے، جبکہ گوجرا میں الیاس جٹ کے کزن چودھری حامد نواز جٹ نے معاملات دیکھنا شروع کر دیے۔ معزز دوستو، اسی اسرا میں چودھری سعید جٹ، جو کہ چودھری الیاس کے چھوٹے بھائی تھے، وڑائچوں کے ہاتھوں جنگ روڈ پر قتل ہو گئے۔ چودھری الیاس جٹ کے ایک اور چھوٹے بھائی چودھری نعیم جٹ اوکاڑا میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ اس ایکسیڈنٹ میں بھی وڑائچوں کا نام آ رہا تھا۔ یکے بعد دیگرے 2 بھائیوں کے قتل کے باوجود بھی چودھری الیاس جٹ نے ہمت نہ ہاری اور دشمنی جاری رکھی۔ چودھری الیاس جٹ کے سب سے چھوٹے بھائی چودھری اعظم جٹ نے شیخ رحیل اصغر کے باپ شیخ اصغر کو لاہور میں قتل کر دیا۔ شیخ رحیل اصغر مسلم لیگ کے اہم رہنما اور MNA ہیں۔ اس قتل کے بعد چودھری اعظم نے الذوالفقار نامی تنظیم جوائن کر لی۔ الذوالفقار نامی تنظیم نے جب جنرل ضیاء الحق کے جہاز پر راکٹ لانچر سے حملہ کیا تھا تو ان حملہ آوروں میں چودھری اعظم جٹ بھی تھے، جو کچھ عرصہ بعد یورپ چلا گیا اور ادھر ایک کلب کے باہر قتل ہو گیا۔ چودھری اعظم جٹ کے قتل کے بعد یہ بات بھی مشہور ہوئی تھی کہ چودھری اعظم کو جنرل ضیاء الحق نے قتل کروایا تھا۔ 1993 میں بندیشہ اور وڑائچ گروپ میں ایک امن معاہدہ طے پایا جو زیادہ عرصہ نہ چل سکا اور 1995 میں کچھ وجوہات کی بنیاد پر
یہ معاہدہ ختم ہو گیا اور پھر سے قتل و غارت شروع ہو گئی۔ چودھری الیاس جٹ کے دشمنوں نے الیاس جٹ پر سینکڑوں قاتلانہ حملے کیے، جس میں ہر دفعہ وہ محفوظ رہے، مگر ان حملوں میں 2 حملے ایسے تھے جو تاریخ میں نہیں ملیں گے، جس میں سے ایک چودھری الیاس جٹ کی گاڑی کو بم سے اڑانے کا منصوبہ تھا۔ چودھری الیاس جٹ کی گاڑی کو قومی اسمبلی کی پارکنگ میں بم سے اڑانا تھا۔ جس شخص نے گاڑی کو بم سے اڑانا تھا، پولیس نے اسے ایوب پارک راولپنڈی سے گرفتار کر لیا اور دشمنوں کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا۔ معزز دوستو، اس کے بعد چودھری الیاس جٹ کو جہاز میں مارنے کا منصوبہ بنایا اور یہ حملہ پاکستان کی تحریک کا واحد حملہ ہے۔ دشمنوں نے چودھری الیاس جٹ کے موبائل پاکٹل کو ٹریس کیا اور ٹریسنگ کے بعد پتہ لگوایا اور چودھری الیاس جٹ جس جہاز سے اسلام آباد سے فیصل آباد آ رہے تھے، اس جہاز میں چودھری الیاس جٹ کے ساتھ والی سیٹ بک کروائی اور اس حملے کے لیے ایک لڑکا تیار کیا اور تیز دھار آلہ جہاز میں پہنچایا گیا۔ لڑکے نے جہاز ہی میں تیز دھار آلہ چودھری الیاس جٹ کی گردن پر رکھ کر چلا دیا، جس میں سے چودھری الیاس کی گردن پر کافی گہرے زخم آئے، مگر وہ حملے میں بھی خوش قسمتی سے محفوظ رہے، مگر لڑکے کو کمانڈو نے موقع پر ہی قتل کر دیا۔ کہا جاتا ہے دشمنوں نے اسی خوشی میں لڑکے کا جنازہ ڈولوں کے ساتھ اٹھایا کہ ہمارے لڑکے نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے قتل نہ سہی چودھری الیاس جٹ کا خون تو بہایا ہے۔ اس کے بعد دونوں گروپوں میں سعودی عرب کے شہر مکہ میں صلح کروائی گئی۔ دشمنوں نے چودھری الیاس جٹ عرف الیاس چونٹیا پر بے انتہا قاتلانہ حملے کروائے۔ جہاز میں حملہ، بم سے گاڑی اڑانے کی کوشش، راکٹ لانچروں سے حملہ، ہینڈ گرنیٹوں سے حملہ، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اتنے حملے میں جس میں دونوں طرف سے سینکڑوں لوگ اپنے خال کے حقیقی سے جا ملے، مگر چودھری الیاس جٹ ہر دفعہ خوش قسمتی سے محفوظ رہتے۔ آخرکار 23 اکتوبر 2015 کو نیشنل ہسپتال لاہور میں اپنی طبی موت ہی مرے۔ چودھری الیاس کی وفات کے بعد چودھری عبدالرحمن بندیشا نے جٹ گروپ جوائن کیا اور چودھری عبدالرحمن بندیشا نے بھی کافی عرصہ وڈیچوں کو مشکل میں ڈالے رکھا، مگر بندیشا خاندان کا آخری چشم و چراغ چودھری عبدالرحمن بندیشا بھی اکتوبر 2019 کو اپنے خال کے حقیقی سے جا ملا۔ یہ انا اور چڑراہٹ کا مسئلہ خاندانوں کے خاندان ختم کروا دیتا ہے، اسی لیے ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور مل جل کر رہنا چاہیے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ معزز دوستو، میں اپنی آئندہ کی ویڈیو میں چودھری عبدالرحمن بندیشا کے بچپن سے لے کر ان کے شہادت تک کی تمام معلومات اپنے ناظرین سے شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔